بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی کتاب اورنگ شاہی کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، مراشد چنان آتش منظلم کہ دوزخ گرفتہ ز آتش دلم۔ عشق الہی کی آگ میں جل جل کر میں اس طرح منبع آتش ہو گیا ہوں کہ گویا دوزخ نے بھی میرے ہی دل کی آتش سے کچھ آگ لی ہے۔ واضح ہو کہ اگرچہ یہ جباری و قہاری آگ یعنی تجلی نور اور تجلی نار دونوں جہان سے زیادہ بھاری ہے، لیکن یہ بھی اسمی اللہ ذات سے بڑھ کر سخت نہیں ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورت سبا آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے اپنی امانت اسم اللہ ذات آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے عجز ظاہر کیا، لیکن انسان کامل فقیر نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ نفس کے لیے ظالم اور جاہل تھا، پس اسی امانت اسم اللہ ذات کی گراں باری کی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یا لیت رب محمد لم یخلق محمد، کاش کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی تو دوسروں کی کیا اوقات ہے، لیکن پھر بھی اس نعمت عظیم کے بار گراں کو اٹھانے کا شرف بھی انسان کے وجود کو ہے، مگر وہ انسان جو خود بھی بہت عظیم اور پاک و طاہر ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسم اللہ شیء طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر۔ اسم اللہ ایک پاکیزہ شے ہے جو پاکیزہ مکان وجود کے بغیر کہیں اور قرار نہیں پکڑتی۔ آپ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، اسم اللہ بس گراں است بھی بہا، این حقیقت را بداند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسم اللہ ذات یقیناً بار گراں اور بے بہا، بے مثل و بے مثال خزانہ ہے، اور اس خزانے کی حقیقت کو صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ہر ایک علم اور ہر ایک کتاب دراصل اسم اللہ ذات ہی کی شرح ہے، لہذا منتہا فقیر کامل اور علماء عامل وہ ہے جو اسم اللہ ذات کی چابی سے کھول کر دونوں جہان کا تماشا اور ہر علم کا مطلب دکھائے، چونکہ اسم اللہ ذات ہی برحق ہے، لہذا اس حق کو اختیار کر اور دنیا اور ما سوائے اللہ، بدعت و کفر اور باطل سب سے استغفار کر۔ چنانچہ ہر طریق کی نسبت توحید الہی کے نزدیک پہنچانے والا محض صاحب نظر یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات فقیر ہے، لہذا ایسے کامل فقیر کی عطا سے اللہ تعالیٰ کو اپنی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک دیکھ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 26 سورت قاف آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں۔ بس واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ تو لا مکان ہے اور غیر مخلوق ہے، تو غیر مخلوق کو مخلوق یعنی انسان، انسان کے وجود، شہ رگ اور جان سے تشبیہ دینا کس طرح روا ہے؟ معلوم ہوا کہ جس طرح آفتاب کی روشنی کا فیض ہر مقام پر پہنچتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم
و ہدایت و اولایت اور لطف و عنایت تمام بندوں پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 27 سورت الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے پارہ نمبر 24 سورت المومن آیت نمبر 19 میں، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، وہ سینہ کے رازوں اور آنکھوں کی خیانت تک کو بھی جانتا ہے۔ پس جس کسی کو ہمیشہ کی حضوری یعنی تصور اسم اللہ ذات حاصل ہے، اس کی ہر ایک بات علم الہی کے موافق کامل تفسیر با تاثیر ہے، کیونکہ عارف کی ہر ایک بات نور حضور ہوتی ہے۔ یقیناً وہ کلیم اللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ ہوتا ہے، اور عارف کے تمام کام حسبت اللہ ہوتے ہیں۔ جو جس قدر زیادہ عارف ہوتا ہے اسی قدر زیادہ وہ عاجز ہوتا ہے، اور عارفان باللہ ظاہری اور باطنی علم سے بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کے احوال بائنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ کی طرح ہوتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا اور بچے کو قتل کر دیا اور ٹوٹی دیوار کو درست کر دیا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اسی طریقت اور تحقیق با توفیق کے درمیان صرف وہی شخص فرق کر سکتا ہے کہ حق جس کا رفیق ہو، یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات ہو۔ البتہ یہ کام طالب صادق اہل صدیق کا ہے، نہ کہ طالب از قوم اہل زندیق کا۔ جاننا چاہیے کہ فقرائے کامل اور علماء عامل کا دشمن تین حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ منصوبہ باز حاسد ہوتا ہے، یا جھوٹا ہوتا ہے، یا منافق اہل مرض ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے، پس اللہ تعالیٰ ان کا یہ مرض مزید بڑھاتا ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ کے بدلے دردناک عذاب ہے۔ اس مرض کی کون سی دوا اور کیا علاج ہے؟ اس کا علاج تو یہی ہے کہ اسے مرشد دینی خزانہ یعنی اسم اللہ ذات عطا کرے، تاکہ وہ دین میں لا یحتاج ہو جائے اور باطن میں اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ اور معراج نصیب ہو۔ بعد ازاں اسے نفاق اور بدعت اور استدراج کی بیماری سے باہر نکال لے، کیونکہ عالم با اللہ کے لیے محض ایک ہفتے یا 5 روز میں ایک مرتبہ کا واضح کرنا اور بے محنت و رنج تصرف گنج کا عطا کرنا آسان کام ہے، مگر ناقص کے لیے تمام عمر میں ایسا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ آپ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، چہار بودم سہ شدم اکنو دوم وزدوئی بگزشتم و یکتا شدم، میں پہلے 4 تھا، پھر 3 ہوا، اور اب 2 ہو گیا ہوں، اور پھر جس وقت 2 سے بھی گزر گیا تو میں اکیلا ہی ہو گیا، یعنی صرف ذات حقیقی ہی رہ گئی۔ فقیر باہو قدس اللہ العزیز جو کچھ بھی کہتا ہے درست از راہ حساب ہے، کیونکہ فقیر باہو قدس اللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے حجاب ہے۔ اس فقیر کا باطن صفا صاف ہے اور نفس کے ساتھ صاحب انصاف اور لاف زنی کے خلاف ہے۔ واضح ہو کہ فقر اختیاری اور ہدایت محض عنایت الہی ہے، اور جو ہدایت با اعتبار غنایت ہو وہ غم برادر شکوہ شکایت سے مبرہ ہوتی ہے، ورنہ غنایت کے مرتبے کے بغیر لوگوں کی زبان پر ہمیشہ فقر کے متعلق گلا حکایت با شکایت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ववजदका आइलन फअगना, और हमने आपको मुफलिस पाया फिर गनी कर दिया। फिर गनायत का हासिल करना और खुदा से वासल होना सरासर ला नहायत एन लुत्फ़ अनायत इलाही है। इल्म दावत बमंज़िला नंगी तलवार है, जिसे फ़कीर गालिबुल औलिया आरफ खुदा शाह सवार साहिब दावत और आमिल अमल दावत कबूर पढ़ कर कुर्ब इलाही हजूर से सवाल का जवाब लेता है। इस दावत से कुरान मजीद की तमाम दावतें खुल जाती हैं और इस इल्म दावत से तौफीक यकीनन हासिल होती है। कुरानी दावत का पहला तजर्बा ये है कि उसके पढ़ने से दोनों जहां तय हो जाते हैं और लौहे महफूज के इल्म का मुतालिया हासिल होता है, और ये हर एक तालब को मतलब तक पहुंचा देती है। जो अमल इस तरीका के मुआफ़िक एक मरतबा भी कुरान पाक पढ़ेगा, रोज़े क़यामत तक उसका अमल जारी रहेगा। कुरानी दावत मतलब आयात के हर ताले की चाबी है, जिससे बेशुमार ताले खुलते हैं और ज़ाहिर होते हैं, बशर्ते के एक दम में और एक कदम पर तमाम गमों को दूर कर दे। इंतहाई दावत हर किस्म की तकलीद से बाहर निकलना है और इंतहाई तौहीद में दाखिल होना है। और राज वहदत में फ़ायदे तो इस कदर हैं कि बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबों में भी नहीं समा सकते। असास दावत का मगरूर यानी इल्म दावत का आलम एक दम में और एक ही कदम पर तमाम जहां को फनाफी अल्लाह कर सकता है, जैसा कि नागहानी मौत करती है और दूसरे दम में बका के फैज़ को पहुंचा देता है, यानी तमाम मतलब में जमीयत अता करता है। जान ले कि अगर अहले दावत दुश्मन के अरबा अनासर यानी पानी, हवा, मट्टी और आग के वजूद को हवा से दम बदम पकड़े तो उसके वजूद में सर्दी पैदा होती है और वो उसी वक्त मर जाता है। और अगर अहले दावत के दुश्मन के अरबा अनासर के वजूद को खाक से दम बदम पकड़े तो उसके वजूद में खाक की तासीर पैदा हो जाती है और उसी लम्हा मर जाता है। और अगर अहले दावत दुश्मन के अरबा अनासर के वजूद को आतिश से दम बदम पकड़े तो उसके वजूद में तप लर्जा की तरह सख्त गर्मी पैदा हो जाती है और उसी लम्हा मर जाता है। ये दावत मूजी के कत्ल और काफरों के हक में तलवार की मानद है, जिसका वार शाह सवार ही करते हैं। नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह इसी किताब के पार्ट नंबर 7 के साथ। उस वक़्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।